بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان کی پیدائش کیسی ہوئی، شیطان کی بیوی کون ہے اور شیطان کے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابلیس شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا ابلیس سے پہلے کوئی شیطان یا جن موجود تھا؟ اللہ پاک نے ابلیس کے لیے جوڑا یعنی اس کی بیوی کب پیدا کی؟ ابلیس کا نکاح کب ہوا اور اس کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں موجود شیاطین و جنات ابلیس کی اولاد ہیں؟ اس بارے میں اللہ پاک قرآن کی سورۃ کہف میں فرماتا ہے، اور وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ شیطان کو منتخب کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور اس کے علاوہ ابلیس شیطان کی کثیر اولاد کا ذکر فرما دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علامہ عبدالرحمن بن علی الجوزی نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حسن اور قدادات سے روایت ہے کہ اس آیت میں شیطان کے ذریعے سے مراد شیطان کی اولاد ہے، اور یہ شیطان کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بنو آدم کی۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ میں داخل کیا تو 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریعت یہ ہے۔ حیات الحیوان میں شیطان کی افزائشی نسل کے بارے میں روایت کچھ اس طرح مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے سے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، بات یہ بتاتے چلیں کہ جنات اور شیاطین 2 الگ مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے 10 حصے کیے، 9 حصے ملائکہ اور 1 حصہ شیاطین۔ جنات اور انسان، پھر ان تینوں کے 10 حصے کیے، 9 حصے شیاطین اور 1 حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے 10 حصے کیے، 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ انسانوں کے باپ ابو البشر، جنات کے باپ الجان، جبکہ شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ حضرت مجاہد نے شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح لکھے ہیں: دمبور جوہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، عورتوں کو مردوں اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے، صبر جو مصائب کا سبب ہے، عور جو ریاکاری کا باعث ہے، مسعود جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسم جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کے داخل ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الخرس شیاطین روزانہ ایک انسان پر کئی مرتبہ اپنے قابو میں کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں اور شیطانوں میں سے اس کا ہم نشین کرین ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا، اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مکر و فریب کے جال بھی بے حد وسیع ہو گئے ہیں، اور ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے ہی شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور جالوں سے محفوظ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین۔